ہم سب صاحب ایمان مسلم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ہدایت دی، ایمان کی دولت نصیب کی۔ اس پر اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ دنیا کی زندگی ٹھیک اسی طرح سے گزرتی ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ آدمی جتنی بھی کوشش کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، اگر وہ چاہے کہ دنیا کی سمسیائیں، دنیا کے جو پرابلمس اور مسائل ہیں، ان سارے مسائل اور سمسیاؤں سے ہم بچ جائیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ انسان اتنا ہی بچ سکتا ہے پریشانیوں سے، بیماریوں سے، مصیبتوں سے، جتنا اللہ تعالیٰ بچا لے۔ اور اگر وہ کسی کو کسی پریشانی مصیبت سے دوچار کرنا چاہے تو پھر اس کو کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ دنیا ایک عارضی ٹھکانہ ہے، اس کے بعد یعنی مرنے کے بعد پھر یا تو جنت ٹھکانہ ہے یا جہنم۔ اور مومنوں کا، مسلمانوں کا ابدی اور ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہر آدمی کے دو مقام اور دو ٹھکانے ہیں، جنت یا جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی جہنم میں چلا گیا تو جنت میں اس کا جو ٹھکانہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کسی جنتی کو دے دے گا۔ یہی مطلب ہے اولئک ھم الوارثون، کہ اہل ایمان جنت کے وارث ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ جنت الفردوس کس کے لیے ہے؟ یہ عنوان خطبہ جمعہ کا قائم کر رہے ہیں کہ جنت الفردوس کس کے لیے؟ ہم مسلمانوں کا ٹھکانہ ابدی اور دائمی ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت ہے، لیکن جنت الفردوس کن کے لیے ہے؟ اور جنت الفردوس کیا ہے؟ وہ جنت جس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، اس جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ اور مقام کون سا ہے؟ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ کس قسم کے کام کرنا چاہیے؟ کس طرح سے زندگی گزارنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور مرنے کے بعد وہ جنت الفردوس ہم گنہگاروں کو اپنے فضل و کرم سے نصیب کر دے؟ یہ ساری باتیں آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں۔ وبین کل درجتین ما بین السماء والارض، اور ہر درجے اور کیٹیگری کے بیچ اتنا فاصلہ اور اتنی دوری ہے جو آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ اللہ اکبر! جنت کی وسعت، جنت کی لمبائی اور چوڑائی، جنت کی گنجائش انسان کے بس میں نہیں کہ وہ جان سکے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے مسلمانوں، لپکو اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ تو جنت میں 100 درجے اور ہر 2 درجے کے بیچ اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے بیچ میں ہے۔ یہ ساری باتیں ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ جو آدمی یہ چاہتا ہو، اللہ نہ کرے کہ کوئی مسلمان ایسا چاہے، ورنہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے کہ ہم دیکھیں گے تب مانیں گے، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب مانیں گے۔
اگر ایسا کوئی سوچتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ پائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جنت کے دو درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے بیچ میں ہے، تو اس کو اسی طرح سے ماننا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام جو ہے وہ جنت الفردوس ہے۔ اللہ اکبر۔ تفجر منہ انہار الجنت الاربعہ، جنت کی ساری نہریں جنت الفردوس سے پھوٹتی اور بہتی ہیں۔ وفوقها یکون العرش، اور جنت الفردوس کے اوپر ہی اللہ رب العالمین کا عرش ہے۔ اذا سألتم اللہ، جب تم اللہ سے جنت مانگتے ہو، جب تم اللہ سے جنت کی بھیک مانگو، فاسألوہ الفردوس، تو پھر اللہ رب العالمین سے جنت الفردوس مانگو۔ اللہ سے کیا مانگو؟ جنت الفردوس مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی۔ لیکن یاد رکھیے صرف مانگنے سے جنت الفردوس نہیں مل جائے گی۔ آدمی اگر امتحان ہال میں بیٹھا ہو اور وہ امتحان نہ لکھ کر کے وہ ممتحن سے نمبر مانگے تو ظاہر سی بات ہے ممتحن ایگزامینر اس کو نمبر نہیں دے گا، اگر دے گا تو وہ خیانت کرے گا۔ اللہ رب العالمین صرف مانگنے والوں کو جنت الفردوس نہیں دیتا ہے۔ جنت الفردوس کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان کے اخلاق و کردار اور اعمال کیسے ہونا چاہیے، وہ دنیا کی زندگی کس طرح سے گزاریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے ان سے اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو جنت الفردوس دے دے۔ سورہ مومنون پڑھیے گا جس سے 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، شروع سے لے کر اس کی 10 آیتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 آیات کے اترنے کے بعد فرمایا کہ جو مومن ان 10 آیات کے معیار اور اسٹینڈرڈ پر پورا اترے گا، جو اپنے اخلاق و کردار اور چال چلن کو ان 10 آیات کے مطابق کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے جنت الفردوس نصیب کر دے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم سب غور کریں آگے کی باتوں سے کہ جنت پر ہمارا ایمان ہے اور حسب توفیق ہم اللہ سے جنت مانگتے بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگا کرتے تھے، لیکن کیسے مانگتے؟ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، اے اللہ ہمارے اندر تو اپنا اتنا ڈر، خوف اور خشیت پیدا کر دے کہ وہ ڈر اور خوف ہمارے بیچ اور گناہ کے بیچ آڑ اور پردہ بن جائے، یعنی وہ ڈر، وہ خوف ہمیں گناہ کرنے سے بچا لے، اتنا ڈر ہو تیرا۔ وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ذرا دھیان سے سنیے گا، اللہ کے نبی کی دعا ہے، اور تو ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری اور اپنے حکموں پر اتنا چلنے کی توفیق دے دے کہ وہ اطاعت و فرما برداری ہمیں جنت میں پہنچا دے۔ اطاعت و فرما برداری سے جنت ملتی ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اسی کے لیے اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا اپنے فضل سے۔ اللہ کے نبی کی دعا وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، ایسی اطاعت
اور اتنی اطاعت اور اتنی فرما برداری اور اپنے احکام کا اتنا پالن کرنے کی توفیق دے دے کہ وہ اطاعت و فرما برداری مجھے جنت میں لے جائے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی مانگتے تھے اللہ سے، اے اللہ میں تجھ سے جنت کی بھیک مانگتا ہوں اور ایسے قول، ایسے عمل، ایسی باتوں اور ایسے کام کی توفیق مانگتا ہوں جو بات اور جو کام مجھے جنت میں لے کے چلا جائے۔ ان دعاؤں کو ذہن و دماغ میں رکھیے گا۔ عربی کے الفاظ اگر نہیں تو کم سے کم جو اس قسم کی دعاؤں کے ترجمے سامنے آ جاتے ہیں، ترجمے سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ تو جنت الفردوس کن کے لیے؟ آپ سورہ مومنون 18ویں پارے کے شروع کی 10 آیتیں ضرور پڑھیں، اور دنیا کا جو ماحول ہو رہا ہے، دین سے جو بیزاری اور دین سے دوری اور دین سے جو غفلت ہو رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر کا ہر فرد، گھر کا ہر مکھیا ان آیتوں کا ترجمہ چارٹ بنا کر کے گھر کے در و دیوار پر لگا دیں کہ گھر کا ہر فرد ان آیتوں کا ترجمہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت کی، اللہ سے جنت الفردوس مانگو، اور اللہ کہہ رہا جنت الفردوس کے وارث کون لوگ ہوں گے؟ جنت کا سب سے اعلیٰ اور اونچا جو مقام ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو اس کے لیے جو اخلاق و کردار اور جو اعمال خود اللہ نے بیان کر دیے ہیں، ان اخلاق و کردار کو اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہے، اور ان اعمال اور ان کاموں کو بجا لانا ہے جن اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابھی سنا آپ نے کہ مجھ پر 10 آیتیں ایسی اتری کہ ان 10 آیتوں کے معیار پر جو آدمی اترے گا، اولئک هم الوارثون، وہ جنت کے وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ وارث کس کو کہتے ہیں؟ جب آدمی وراثت کا حقدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی محروم نہیں کر پاتا ہے وراثت پانے سے اور حصہ پانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے لفظ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو ہدایت دی کہ تم وہ کام کرو کہ جن کاموں کی وجہ سے جنت الفردوس کو تم وراثت میں پاؤ گے، تمہارے حصے میں جنت الفردوس آئے گی تمہارے مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قد افلح المؤمنون، چیلنج کیا مکہ کی سرزمین پر، وہ مکہ جہاں کفر و اسلام کے بیچ کشمکش اور فائٹنگ بڑی زوروں پر ہے، وہ مکہ جہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ مکہ جہاں پر اسلام کے دشمن مسلمانوں کو یہ کہہ کر چڑھایا کرتے کہ اگر اللہ تم سے خوش ہے تو تم بھوکوں کیوں مر رہے ہو، تمہیں 2 وقت کی روٹی کیوں نصیب نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے تمہاری غربت، تمہاری فقیری اور تمہاری محتاجی یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تم سے خوش نہیں ہے، خوش ہم سے ہے۔ وہ مکہ جس سرزمین پر ایسے گھمنڈی بھی تھے جو اللہ کے نبی کی مجلسوں میں آتے تو کہا کرتے تھے کہ ان غریبوں کو اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جنہوں نے آپ پر ایمان لایا اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو آپ اپنی مجلسوں سے، سبھاؤں سے نکال دیں تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں اور آپ کی بات سنیں۔ عجیب عجیب شرطیں رکھتے تھے۔
اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت دی کہ اپنی مجلس سے ان غریب مسلمانوں کو نکالنا یہ تو بہت دور کی بات ہے، آپ کی نظریں بھی ان غریب مسلمانوں سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ آپ ان گھمنڈیوں کو نہ دیکھیں جو دنیا کی خوشحالی کو معیار بنا رہے ہیں کامیابی کا، آپ ان کو نہ دیکھیں۔ یہ بھلے غریب ہیں، حقیر ہیں، لیکن یہ جنت الفردوس کے وارث ہو چکے ہیں، آپ کی نظریں بھی ان سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ ماحول تو یہ تھا، آج بھی دنیا میں معیار بدلتا چلا جا رہا ہے، معیار بدلتا چلا جا رہا ہے۔ ذرا کسی کو ہم نے خوشحال دیکھا تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اس پر بڑا مہربان ہے، دنیا کس کو کتنی ملے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے روزی پھیلا کر وسعت و فراوانی کے ساتھ عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محدود، لمیٹیڈ اور سیمت دیتا ہے۔ یہ اس کی مصلحت ہے، اس کی مرضی ہے۔ کوئی اگر زیادہ پا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، ہم جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ کوئی اگر کم پا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہے جو اللہ ہی سمجھتا ہے۔ تو مکے کا ماحول جہاں پر یہ معیار سمجھ رہے تھے اسلام کے دشمن کہ خوشحالی ہمارے ساتھ ہے، خوشحال ہم ہیں، دنیا میں ہمیں مقام ملا ہوا ہے تو ہم کامیاب ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مومنون کو اتار کر مومنوں کا تعارف بھی کرا دیا، پریچے کرا دیا، اور مومنوں کے کردار اور عمل کو بھی بیان کر دیا، اور ان کا صلہ اور ان کا بدلہ اور ان کا ٹھکانہ بھی بتا دیا۔ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہوئے ایمان والے۔ فلاح، گھاٹے سے بچنا، یہ ایمان والوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی آسمانی کتاب پر، جنت پر، جہنم پر، قبر کی زندگی یعنی برزخ کی زندگی پر، حساب و کتاب پر بعینہ اسی طرح سے یقین اور وشواس رکھنا ہے جس طرح سے اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ان ساری چیزوں پر ایمان رکھنا ہے، یقین دل کے وشواس کے ساتھ رکھنا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، فانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر تم سب زندہ کیے جاؤ گے، پھر تمہارا حساب و کتاب ہوگا، اس حساب و کتاب کے روح سے جو کامیاب ہوں گے ان کا ٹھکانہ جنت، جنت الفردوس، اور جو حساب و کتاب میں ناکام ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان ساری باتوں پر یقین رکھنا ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ بتایا ہے۔ تو مومنوں خوش ہونا چاہیے، اور صرف خوش ہونا نہیں چاہیے، وہ سارے عمل کرنا چاہیے، اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت الفردوس وراثت میں اور حصے میں دینے کا وعدہ کیا ہے، ہم اس معیار پر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو مومن یا مسلم کہہ لینے سے جنت نہیں مل جائے گی،
مومنوں کے مسلموں کے اعمال و کردار اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا۔ بے عملی کا زمانہ ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کے خطبے میں وہ اوصاف اور وہ اعمال بیان کریں گے جن کے لیے جنت الفردوس ہے، اور جو اللہ کی نظر میں مومن ہیں، جو اللہ کے یہاں صاحب ایمان ہیں، مسلم ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں اچھی امید رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ اطاعت و فرما برداری پیدا کر دے جو تو نے نبیوں کے اندر پیدا کیا تھا۔ اے اللہ ہمارے اندر وہ جذبہ اطاعت و فرما برداری پیدا کر دے جو تو نے اپنے خلیل ابراہیم کے اندر پیدا کیا تھا، کہ جب تو نے کہا اسلم فرما برداری کرو تو تیرے اس خلیل نے جواب دیتے ہوئے کہا تھا اسلمت لرب العالمین، میں ہر حال میں ہر صورت میں اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرتا ہوں۔ اے اللہ وہی جذبہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ یا الہ العالمین ایمان کی دولت تو نے ہم سب کو نصیب کی ہے، ہمارے ایمان میں اتنی مضبوطی اور پختگی پیدا کر دے کہ ہم ایسے عمل کرنے لگیں، ہمارے کردار و اخلاق ایسے ہو جائیں کہ ان اعمال اور اخلاق و کردار کی وجہ سے کل قیامت کے دن تیرا فضل ہم سب کو نصیب ہو جائے، اور تیرے فضل کی وجہ سے تو ہمیں جنت الفردوس نصیب کر دے۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا کسی بھی قسم کی مصیبت اور آزمائش سے دوچار ہیں، ان کو بیماری سے شفا دے، مصیبت سے نجات دے۔ یا الہ العالمین تو ہم سب کی حفاظت فرما، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ یقیناً تو ہی ہمارا محافظ ہے، تو ہی ہمارا مشکل کشا ہے۔ یا رب العالمین ہم سب کو تو حلال روزی اس عطا فراوانی کے ساتھ عطا فرما، اور روزی کی تنگی سے بچا۔ یا رب العالمین ہم میں جو بیکار ہیں، یا الہ العالمین جو روزی کی پریشانی سے دوچار ہیں، یا الہ العالمین آسمان و زمین کے خزانے کی چابیاں تیرے قبضے میں ہیں، سب کی روزی میں تو اس عطا فراوانی پیدا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔